تذکرہ ایک غازی کا ہے، غضنفر کا ہے، ایک شیر کا ہے، ایک دلیر کا ہے، تو سلوات ضعیف نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر عباس کرو ذکر وفا سے پہلے۔ یہی میرا مصرع جو ہے آج کی اس محفل کا عنوان بیان قرار پائے گا۔ ممبر پہ اس لیے نہیں بیٹھا کہ اطمینان اضطراب میں نہ بدلے کہ کتنی لمبی ہوگی، اس لیے پیشے ممبر کھڑا ہو گیا، اور یوں ہی رسالت نے ممبر سے اتر کر حسین کا استقبال کر کے بتایا، جب شخصیت عظیم ہو تو اتر کے استقبال کیا گیا۔ تو لفظوں کا مشتمل میری تقریر ہوگی، چونکہ صاحبان ادب، ارباب سخن اور علماء کرام اور مغز معاشرہ شخصیات تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ پھر بدی جملے ہوں گے، کلمات ہوں گے، غازی کی عطا ہوگی۔ ذکر عباس کرو ذکر وفا سے پہلے۔ آج یہاں کا مصرع ہے ترا کے لیے، مصرع ترا آج کا اس محفل کا یہی ہے، ذکر عباس کرو ذکر وفا سے پہلے۔ اور دوسرا مصرع جو ابھی آپ نے جس پر کلام سنا، پرچم عباس کے سائے میں جو انسان ہے۔ اس مصرے پر چونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے برادر عزیز محمد عباس حسن عباس جگنو، جو انجمن پرچم عباس کے سیکریٹری بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، حالانکہ آج کل ایک اصطلاح پوروانچل سے لوڈر کی بھی چلی ہے، یعنی جو دوسروں پہ لوڈ ہوتا ہے پھر بھی نیتا ہو اسے لوڈر کہتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں وہ ساری چیزیں ہیں۔ میں اس مصرے پر بھی ایک مصرع ضرور لگاؤں گا، اور جتنے حسن عباس صاحب کے سائے میں رہتے ہیں، وہ پرچم عباس کے سائے میں رہتے ہیں، اور کتنے ان کے سائے میں رہتے ہیں، تو ان کو اور ان کے سایہ داروں کو ایک تضمین میں لگا کے سنا دوں۔ پرچم عباس کے سائے میں جو انسان ہے، اس پر میں نے مصرع لگا دیا۔ بھی یہی بیٹھے بیٹھے جاوید بھائی نے دیکھا کہ سازشیں اس پر اثر انداز ہو سکتی نہیں۔ اب لے کو چلے گا، سازشیں اس پر اثر انداز ہو سکتی نہیں، پرچم عباس کے سائے میں جو انسان ہے۔ تو کرتے رہو، تقریب میری یہی مکمل ہو گئی تھی۔ آپ دیکھ لیں، سازشیں بہت ہوتی ہیں، اس لیے میں نے یہ باز نہیں آتے لوگ، اور اللہ مجھے ہمیشہ باز رکھے ایسی چیزوں سے، میری نسلوں میں نہ آئے، خاکسار رہے میری نسل، عزاداروں کی خدمت گار رہے میری نسل، چودھری نہ بنے۔ بہرحال زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے، یہ میں نے ایک مصرے میں تضمین لگا کے پوری مصرے طرح مکمل کر دی اب تک کی، اور انشاءاللہ یہ آئندہ بھی یاد رہے گی تو ہمیشہ یاد آئے گا کہ سازشیں اس پر اثر انداز ہو سکتی نہیں، پرچم عباس کے سائے میں جو انسان ہے، اور خود یہ طے کرے کہ ہم پرچم عباس کے سائے میں ہیں کہ نہیں۔ میں نے پہلا مصرع کیا پڑھا، بس اتنے ہی وقت لوں گا جتنا ایک شاعر لیتا ہے ترنم میں، تحت میں نہیں۔ ترنم میں ایک شاعر جتنا وقت لیتا ہے، کیونکہ افتتاحی تقریر کا مطلب ہے فاتحہ اور یا پھر حدیث کے ساتھ، اس سے زیادہ ابتدائی تقریر نہیں ہوتی۔ اور میں محفلوں کی تقریریں کرتا رہا ہوں بہت پہلے سے، جب 1992، 93، 95، 94 کیسر باغ وغیرہ میں بڑے بڑے جشن ہوتے تھے۔ عالمگیر خورشید بھائی تشریف فرمائے، وہاں کی خطابتیں میں ہمیشہ کرتا تھا، 10-15-20 منٹ پر مشتمل یہ تقریر ہوتی ہے، جہاں نظم کو نثر سے جو ہے وہ ملانا یا اس کا امتزاج پیدا کرنا نظم و نثر کا، یہ افتتاحی تقریر کا مقصد ہوتا ہے، نظم و نثر کا امتزاج، یعنی دونوں کے ملن پر جو نتیجہ نکلے ہے نا، تو نتیجہ انشاءاللہ مدحت نکلے گا، نظم و نثر کے امتزاج پر۔ اس محفل
مسرت اور محفل ولادت پر جو نتیجہ نکلے گا وہ مدحت نکلے گا. اسی لیے آج کے دو کنوینر ہیں. میں نے پوچھا 2 کنوینر کیوں؟ تو پوچھا میں نے خود ہی جواب دیا کہ ہمیشہ دریا کے 2 ساحل ہوتے ہیں، اور آج غازی کا تذکرہ ہوگا تو دریا بھی ہوگی، دریا بھی ہوگا، نہر بھی ہوگی، سب ہوگا. تو دریا کے 2 ساحل ہوتے ہیں. 2 ساحلوں کے درمیان جو بہے اسے نہر، سمندر، دریا کہتے ہیں. اسی طرح 2 ساحلوں کے بیچ آج جو دریا بہے گا اسے دریائے مدحت کہتے ہیں. بہائیں گے آپ؟ دیکھو یہ ساری چیزیں چونکہ بغیر خرچہ کرایہ کے ملی ہے اس لیے داد کم نکلتی ہے. کہیں کہیں پہ جو لوگ زیادہ خرچہ کیے رہتے ہیں تو داد بھی دیتے ہیں کہ حق ادا ہو جائے. یہ جو ہے یہ ہمیشہ یاد رہے. آپ اگر یہ پیش نظر رکھیں جس دن نا کہ مدحت کا حق ادا ہو جائے اس دن آپ مداح ڈھونڈیں گے، خطیب ڈھونڈیں گے. لیکن جب آپ چاہیں گے کہ میری قد کا حق ادا ہو جائے تو آپ کا ہمارا قد ہی کیا ہے اس قد کے آگے؟ کوئی قد نہیں ہے. بس اتنا کہوں گا کہ ذکر عباس کرو ذکر وفا سے پہلے. یہ مصرع ہے، پہلا مصرع جو لکھا ہوا ہے، ذکر عباس کرو. اور اس سے انشاءاللہ شعراء کرام جو میرے بعد آئیں گے جب وہ کلام پیش کریں گے تو انہیں آسانیاں بھی ہوں گی، کیونکہ سامعین کے ذہن میں اس مصرع کا جو باقاعدہ طور پر اس کی تشریح ہوگی وہ باقی رہے گی. ذکر عباس کرو ذکر وفا سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ وفا کا ترجمہ ملے گا ہی نہیں جب تک متن وفا نہ لاؤ گے. وفا تو ترجمہ ہے اس متن کا، اس اسم مبارک کا جسے عباس کہتے ہیں. باتیں نہیں پہنچی. یہ صرف لفظ وفا ترجمہ ہے، ترجمہ ہے، اور ترجمہ ہمیشہ ہماری جانب سے ہوتا ہے. متن وہاں سے آتا ہے، قرآن وہاں سے آیا، ترجمہ ہم نے اپنی زبانوں سے کیا. تو عباس کو جس نے جس شعبہ حیات سے دیکھا وہاں سے ایک ترجمہ کر دیا. میر نذیر باقری نے میرے عنفوان شباب میں ایک شعر کہا تھا جو اس پورے مصرع کا ترجمہ ہے کہ وفا کا ذکر چھڑا اور کہہ دیا عباس. وفا کا ذکر چھڑا اور کہہ دیا عباس. وفا کا اس سے بڑا اور ترجمہ کیا ہے؟ بولتے ہوئے آئے میں کہتا ہوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے غیر ضروری غیبتوں میں بولنے سے اچھا مدحتوں میں بولا کرے تو بڑھاپے میں سانس نہیں پھولے گی، ہے نا. ابھی تک ممرہ میں ایکسیلیٹر نہیں بنا ہے اسٹیشن پر، انشاءاللہ ہوگی بہت تیزی سے. تو وفا کا تذکرہ ہے. ذکر عباس کرو ذکر وفا سے پہلے یہ مجھے بتائے کہ وفا کیا ہے. آج میں بہت سوچ رہا تھا اس پر کہ ہم لوگ بچپن سے وفا وفا بے وفا یہ وفا ساری چیزیں سنتے ہیں. اسی کے گرد سارا انسانی عمل گردش کر رہا ہے. ایک وفا ہے، اس کے گرد سارا انسانی عمل اس طرح سے گردش کر رہا ہے جیسے سورج کے درمیان سارے سیارے گردش کرتے ہیں سورج کے ساتھ. پر یہ جملہ لیتے جائیے گا. وفا ہے کیا؟ یہ وجود میں کیسے آتی ہے؟ وفا آتی کیسے ہے؟ کہاں سے نکلی ہے یہ وفا؟ تو جب میں نے اس پر غور کیا آج تو میں اس نتیجے پر پہنچا زبان و بیان کے ذریعے کہ ایک لفظ ہے اطاعت جو واجب کی ادائیگی کے لیے درکار ہے. جب اطاعت رسول کا حکم آ گیا تو اب سب پر اطاعت واجب ہو گئی جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں. اگر اس نے اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا تو اس کا کلمہ پڑھنا بیکار ہے، کوئی نتیجہ نہیں دے گا کلمہ. یہی وجہ ہے کہ یہ جتنے فرار ہوئے ہیں رسول کو چھوڑ کے انہوں نے کلمہ تو پڑھا، دامن اطاعت سے وابستہ نہیں ہوئے. اگر دامن اطاعت سے وابستہ ہوتے تو علی بن کر دامن پکڑ کے بیٹھ جاتے. یہی وجہ ہے کہ اطاعت رسول کا سب سے بڑا پیکر اور قد کائنات آدم و عالم میں اور عالمین میں اگر کوئی گزرا ہے تو سوائے علی مرتضیٰ کے اطاعت رسول کا کوئی پیکر، کوئی قد، کوئی کیریکٹر، کوئی کردار وجود میں نہیں آ سکتا، آیا ہی نہیں. جب بھی اطاعت رسول آئے گی علی رکھا جائے گا. تو
تو یہ تو سب کی سمجھ میں آ گیا کہ پورے دین پر عمل اطاعت ہے. تو پھر اطاعت کے ساتھ ایک لفظ ہے احسان. احسان پہلے دونوں لفظ سنیے، احسان اور اطاعت. احسان اور اطاعت. احسان کیا ہے، اطاعت کیا ہے؟ اس کو میرے سننے والے شاید ذہنوں میں رکھے ہو. ناقدین تو رکھتے ہیں، پڑھنے پہ نہیں بولتے، بعد میں کہتے ہیں ہمیشہ وہی پڑھتے ہیں، لیکن سامنے داد نہیں. یہ ضرور جملہ کہوں گا میں آپ سے کہ ایک لفظ ہے سلام علیکم، ایک ہے علیکم السلام. جو سلام علیکم ہے یہ واجب نہیں ہے، اور جو علیکم سلام ہے یہ واجب ہے. تو یہ سلام علیکم بھائی کم از کم سلام علیکم کو واجب کر دیتا، علیکم سلام سے نجات دے دیتا. نہ جانے کون کس حالت میں ہو. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ جانے کون کس حالت میں ہو، عالم جواب میں ہو کہ نہ ہو، حالت جواب میں ہو کہ نہ ہو، تو سلام علیکم واجب کر دیتا. یہ وعلیکم سلام کیوں واجب کیا؟ کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. پیغمبر کی طرف احسان پہلے بڑھا ہے، اطاعت بعد میں بڑھی ہے. احسان کو ابو طالب کہتے ہیں، اطاعت کو علی کہتے ہیں. نا بھائی، جو چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں بولا جائے وہ بولے، اور اللہ کرے جو نہ بولے ان کے یہاں کوئی نہ بولے. ہاں میں یہ بولوں گا، بڑی توجہ رہے بھائی. اچھی بات رہے تو بولے، آپ زبردستی شخصیت پرستی میں نہ بولے کسی کی ہو. یا لیا تو یہ سلام علیکم احسان بن کے پہلے کیوں چلا؟ کیونکہ احسان بن کے ابو طالب پہلے چلے. احسان بن کے ابو طالب پہلے چلے، لہذا سلام علیکم پہلے رکھا گیا. اطاعت بن کے علی ابو طالب کے بعد آئے، وعلیکم السلام بعد میں رکھا گیا. تب یہ سلام علیکم احسان کیوں ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے واجب نہیں ہے، پھر بھی کیا تو احسان کیا. یعنی جو واجب نہ ہو وہ کیا جائے تو احسان ہے. اور اسی لیے احسان کی جزا اطاعت سے 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیا آپ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کربلا جا کر غازی کے روزے کی زیارت حج سے 70 گنا زیادہ کیوں ہے؟ یہی سمجھانے کے لیے کہ حج اطاعت ہے، کربلا کی زیارت احسان ہے. میں مختصر سے وقت میں بات نہیں کر سکتا. میں نے کہا تھا نا میں کہ صاحبان فکر کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں. تو اب ایک ہے لفظ احسان، ایک ہے لفظ اطاعت. اب دونوں جب ملتے ہیں احسان اور اطاعت، تب اس کے دونوں کے درمیان سے جو چیز وجود میں آتی ہے اس کا نام ہے وفا. میں کیا کہوں، ذکر وفا اگر آج اس سے بہتر کسی نے کیا ہو تشریح تو مجھے بتاتے چلے. کمال کو پہنچ جائے وہاں وفا وجود میں آتی ہے. جہاں احسان یعنی جہاں ابو طالب کا احسان اور علی کی اطاعت کمال کو پہنچ جائے وہاں عباس وجود میں آتے ہیں. یہ ہے جہاں پر لے جائیے. بڑی دور دور تک لوگ سن رہے ہیں. آج سارے چینل ماشاءاللہ سرفراز ہوں گے، انہیں شال پہنائی جائے ماشاءاللہ سے. آپ کی شال تو ساری سماعتوں پہ بھاری ہے. اپنے لائیو کے ذریعے اب جملہ کہنے جا رہا ہوں. دیکھیے، ایک ہے اطاعت، ایک ہے احسان، اور دونوں کے کمال کا نام ہے وفا. وفا کے کمال کا نام ہے عباس. میرے سرکار وفا کے کا اسی لیے کہا ذکر عباس کرو ذکر وفا سے پہلے، کیونکہ وفا احسان و اطاعت کے کمال کا نام ہے اور عباس وفا کی معراج کا نام ہے. جب معراج باقی ہے وفا تو عباس کہلاتی ہے. اچھا میں نے یہ تو کہہ دیا جملہ کہ احسان و وفا کے امتزاج سے وفا وجود میں آئی، یعنی احسان اور اطاعت کے کمال کا نام وفا ہے. تو وفا کے کمال کا نام کیا ہے؟ عباس. عباس کے کمال کا نام کیا ہے؟ غیرت. میں پڑھ چکا، تقریر کر چکا. بے غیرت زمانے میں غیرت کی باتیں کرنا، بے وفا زمانے میں وفا کا ذکر کرنا، یہی تو علی والوں کو سکھایا گیا ہے ماں کے گھٹنوں میں.
ہاں کہ جب بے وفائی کا زمانہ ہو تو وفا کا پرچم اٹھاؤ، جب بے غیرتی کا زمانہ ہو تو اپنی بچیوں کو حجاب پہناؤ۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں ابھی بھی نہیں۔ وفا کے کمال کا نام عباس کے نشان کا نام ہے پرچم، اور انجمن ہے پرچم عباس۔ بڑی توجہ رہے، پرچم علامت ہے، نشان ہے۔ آج غازی کا جب پرچم اٹھتا ہے تو کمال وفا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اب جملہ مجھے کہہ لینے دیجیے کہ جو پرچم عباس کے سائے میں ہے انہیں صرف وفادار نہیں ہونا ہے، وفادار تو اس لیے ہے کہ سائے تک آئے، پرچم عباس کے سائے میں آئے، اگر آئے تو دلیل دی کہ وفادار ہے جبھی تو آئے۔ پرچم کے سائے میں بے وفا آ ہی نہیں سکتا، پرچم کے سائے میں وہی آئے گا جو وفادار ہوگا۔ تو آنے کے لیے اگر وفا شرط ہے تو پرچم کے نیچے رہ کے کیا ملتا ہے؟ کہا جو پرچم کے نیچے رہ کے ملتی ہے اسے غیرت کہتے ہیں۔ اسی لیے حسین عباس کو با وفا کہہ کے بلاتے تھے، زینب غیرت دار کہہ کے بلاتی تھی۔ میں کچھ کہوں؟ اچھا ایک اعلان میں اور کر دوں کہ 28 رجب کو میں ہوں یہاں۔ کسی نے کہا میں 28 رجب کو گاؤں جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ سازشیں اس پر اثر انداز ہو سکتی نہیں، پرچم عباس کے سائے میں جو انسان ہے۔ اب کبھی کبھی مجھے ہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں بمبئی میں ہوں، اس کے باوجود لوگ کہہ دیتے نہیں ہیں۔ جانتے ہیں یہ بھی سازش کا ایک حصہ ہے، لیکن سازشیں اس پر اثر انداز ہو سکتی نہیں، پرچم عباس کے سائے میں جو انسان ہے۔ وفا کا ذکر کرو، ذکر وفا سے پہلے میری تقریر تمام ہو گئی، اور وہ تقریر چونکہ ساری میڈیا اس میں بہت سی ایسی ہے کہ جو نیوز کو بھی جو ہے پروڈیوس کر رہی ہے، نیوز بھی اپنے چینل کے ذریعے پہنچا رہی ہے۔ آج میں اس پروگرام سے پوری دنیا کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وفاداری حسین کی محافظ ہے، وفاداری حسین کی محافظ ہے، غیرت مندی چادر زینب کی محافظ ہے۔ تو آؤ نا، غیرت مندی حیدری، یا اللہ ان آوازوں میں تھوڑی سی طاقت دے دے غازی کے نام پر، جو 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کے تیرے حسین کے لیے غازی بنا رہا، ان غازی کی مدح کرنے والوں کو اتنی طاقت دے دے کہ ایسی بلند ترین صلوات پڑھے کہ گنبد خضرا سے ٹچ ہوتی ہوئی سارے مقامات مقدسات تک پہنچ جائے۔ صلوات لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، 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 لبیک یا سکینہ، لبیک یا سکینہ۔ یہ غیرت مندوں کا کام ہے، یہ غیرت مند کرتے ہیں۔ لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، پر محمد وعلی محمد پر الصلوات۔ اللہم صلی اللہ آپ کو حبیب ابن مظاہر کی جوانی دے، جو دیکھنے میں بڑھاپا لگے اور سوچنے میں جوانی لگے۔ بڑی توجہ لگے۔ تو بس میں کر چکا تمام بات۔ وفا کیا ہے؟ اطاعت اور احسان کے امتزاج، یہ دونوں احسان و اطاعت جب کمال کو پہنچے تو وفا بنتی ہے۔ یعنی خالی اگر اطاعت کا نام وفا ہوتا تو لفظ وفا کو ابو طالب کے دروازے پہ کاسا پھیلائے ہوئے بھیک نہ مانگنی پڑتی۔ یہ دریوزہ گری جو کر رہی ہے وفا تر ابو طالب پر، یہ سب لفظیں لوگوں کے سمجھ میں گزر جاتی ہیں۔
मगर अल्लामा इकबाल ने कहा है, कब तलक तूर पे तरियुजा गरी मिसले कलीम, कब तलक तूर पे तरियुजा गरी मिसले कलीम, अपनी हस्ती से आया शोले सीनाई कर। नहीं, बात नहीं समझा सका। यानी अगर खुदा को कोहे तूर को अलामत बनाना होता जज्बों की बेदारी के लिए, जज्बों के इनकलाब के लिए, अगर अल्लाह को कोहे तूर को अलामत बनाना होता तो करबला बसा ही ना होती। करबला बसा के बताया कि करबला वो है जहां कलीमुल्लाह तरियुजा गरी करते हैं। कब तलक तूर पे तरियुजा गरी मिसले कलीम, अपनी हस्ती से आया शोले सीनाई कर। चले गए ना अल्लामा इकबाल, चले गए इस शेर में। कब तलक तूर पे तरियुजा गरी मिसले कलीम, अपनी हस्ती से आया शोले सीनाई कर। ये सब नहीं मालूम है, कपड़ा पहन के मौलाना है, बाल बढ़ा के शायर हैं। इल्म लेके बनो, इल्म। जब जब कौमों का इफ्तिखार इल्म होगा, बाबे इल्म कासे में खुद भी डालते रहेंगे। जब तुमने कासे तलब ही तोड़ दिया तो अब अमीरुल मोमिनीन के आगे हाथ फैलाने की जरूरत क्या। अब समझ में आया शोराए कराम कि ये महफिलें क्यों जरूरी है, क्योंकि ये महफिलें, ये मजलिस है आले मोहम्मद के घराने की तहजीब की आमाजगाह है। यहाँ बैठकर कासा उठाने का सलीका आ जाता है, यहाँ बैठकर तलब का तरीका मिल जाता है। अब जाहिर है तो वफा, वफा का कमाल अब्बास, अब्बास का कमाल गैरत, और गैरत वो कि जिसके सिलसिले से जनाब ज़ैनब गाजी को जब भी बुलाती थी तो मेरे गैरतदार भाई कहते बुलाती थी। ये गैरतदार क्यों कहती थी समझ में आया, क्योंकि गैरत का ताल्लुक हुर्मत से है। मुहाफिज़े चादर ज़ैनब है ना गाजी, इसलिए ज़ैनब जब भी पुकारती थी तो अब्बास की गैरत के हवाले से पुकारती थी, ताकि दुनिया की समझ में आ जाए कि ज़ैनब की चादर सिर्फ ज़ैनब की चादर नहीं है, ये अब्बास की गैरत है। ये जुमला ले जाओ, ये आता है, ये अब्बास की गैरत है। तो एक परचमे अब्बास के साए में रहने वालों, पूरे हिंदुस्तान के गैरतमंद जवानों, अगर बेंगलोर तक जा नहीं सकते तो जहां बैठे हो सोशल मीडिया पर बैठकर पर्दे के लिए लड़ने वाली हमारी मुल्क की जो बच्चियां बेंगलोर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, सोशल मीडिया से गाजी के हवाले से इतना भर दो कि उन्हें यकीन हो जाए कल चादरे ज़ैनब अब्बास ने बचाया था, आज हमारा पर्दा परचमे अब्बास के लोग बचा रहे हैं। हो गई यजीद भी रज़ी अल्लाह हो, हुसैन भी अलैहिस्सलाम हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नजरिया है। तो आज ये मैं पैगाम दे रहा हूं, और परचमे अब्बास मुमरा महाराष्ट्र और मुमरा की सरजमीन पर अपनी सोशल एक्टिविटीज से पहचाने जाने वाली यह अंजुमन, जिसने अक़वाम आलम के सामने हुसैनियत को फरोग दिया। हालांकि कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, उनकी अपनी शख्सियतें पामाल होती है तो नहीं जचता, लेकिन इतना याद रखना जब खुद को पामाल करके हुसैन पेश करोगे तो कायनात तुम्हें एहतराम से बुलाएगी। वरना आज जो हम एक दूसरे के कपड़े उठा रहे हैं ना, एक दिन पूरी कौम दूसरी कौमों के आगे नंगी दिखाई देगी। ये महफिलें नंगापन दूर करने के लिए है, ये मजलिसें नंगापन दूर करने के लिए, चाहे वो जबान की नंगई हो चाहे जिस्म की नंगई हो, नंगई छोड़ दो और पूरी दुनिया को ये बता दो कि बेंगलोर की बच्चियों, मेरी बहनों, अगर तुम अपने निकाब जैसे हक को लेके बैठी हुई हो पूरी दुनिया के सामने, तो आज ये सारे भाई जिन्हें शिया कहते हैं, जो परचमे अब्बास उठाए हुए पूरी दुनिया में गैरतों के मुहाफिज हैं, ये सारे भाई आज मुमरा से ऐलान करते हैं कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पर्दे के मुहाफिज बनकर के परचमे अब्बास के साए में रहने वाले ये इंसान भी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।